بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں بہت ہی خصوصی اور اہم ویڈیو کے بارے میں انشاءاللہ کچھ کہنے جا رہا ہوں سب دوستوں سے اور ملک کے اہم ترین لوگوں سے۔ میری درخواست ہے کہ یہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں بھی ایک باشندہ ہوں ملک کا، جو کئی سالوں سے ملک سے باہر ہم آ جا رہے ہیں، پوری دنیا گھوم لی الحمدللہ تعالی، لیکن کسی بھی ملک میں نے تقریباً درجن ملک تو جا چکا ہوں، میں نے کسی ملک میں یہ نظام، یہ سسٹم نہیں دیکھا کہ کوئی محکمہ، کوئی ادارہ گورنمنٹ سے اوجھل، مثلا فار ایگزامپل کہ ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے اوجھل ہونے سے مراد، آپ پاسپورٹ آفس ہے تو وہ اپنی مرضی کر رہا ہو، رجسٹرار آفس ہے تو وہ اپنی مرضی کر رہا ہو اور حکومت سے اوجھل ہو، حکومت کو پتہ ہی نہ ہو، جی تنظیمیں رجسٹر ہو رہی ہوں تو وہ بیٹھے ہوئے آفیسر حضرات ادارے وہ کیے جا رہے ہیں نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، اور ہر ادارہ اپنا کام کی جا رہا ہے مگر تفتیش نہیں کر رہا۔ ایک تفتیش ہوتی ہے کہ بھائی یہ تنظیم رجسٹر ہو رہی ہے، یہ کیا ہے تنظیم، اس کا کیا مشن ہے، یہ کیا کرے گی، اس کا کہاں سے فنڈ آئے گا، یہ اس کا فیوچر کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے اور ملک کے بارے میں کیا کرے گی، بیرونی ملک سے فنڈ لے گی، کیا کرے گی۔ میں بڑی اہم بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے امید ہے کہ اللہ کرے یہ میری بات ہر ملک کے ہر فرد کو، ٹی ایل پی کے سماعت، حکومت گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ تمام اداروں کو یہ بات، اداروں کو، ججز کو، عدالتوں کو، سب کو سمجھ آ جائے۔ دیکھیں دوستو، وزراء ہوں یا وزیر اعظم صاحب ہوں یا صدر ہوں، سب انسان ہیں مگر مقام اور مرتبے الگ الگ ہیں۔ مقام اور مرتبہ اللہ ہی دیتا ہے، تو جس کو دیتا ہے اس مرتبے کی اس انسان کو قدر کرنی چاہیے جو قابل ہوا اس مرتبے کا، جس کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا، اس کو خصوصاً اپنے مقام کی، اپنی کرسی کی، اپنے مرتبے مقام کی قدر ضرور ہونی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو اور میرے ہم وطنوں اور میرے وزراء اور پی ٹی آئی کے عزیز دوستوں، میں سب کے ساتھ مخاطب ہوں، خصوصاً پی ایم صاحب اور صدر صاحب اور وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، ان سب سے، اور ہماری معزز اور مکرم عدالتیں اور مکرم فوج، ان سب سے میں مخاطب ہوں کہ آخر یہ ملک کب تک یہ مصیبتیں جھیلتا رہے گا دوستو؟ کب تک، کہاں تک؟ یہ علم تو ہونا چاہیے عوام کو۔ آپ سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک وہ دنیا کی بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں۔ فار ایگزامپل سنگاپور کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں اور ہانگ کانگ کو دیکھ لیں، تمام بہت سارے ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں مگر ترقی میں بہت آگے چلے گئے۔ آج آپ کے ملک سے بنگلہ دیش کی اکانومی اچھی جا رہی ہے، نیپال کا اور فلپین کی اکانومی جو بالکل ہی پاکستان کے مقابلے میں گری ہوئی ترین اکانومی تھی، جو آج ٹاپ پر جا رہی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کیا ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ اللہ تعالی ہمارے ملک کا اور ہماری حکومت کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ میری دعا ہمیشہ یہی ہونی چاہیے ہر فرد اور انسان کی۔ اب میں آتا ہوں، دیکھیں ایک تو بات ہے ٹی ایل پی لبیک والوں کی، دوسری گورنمنٹ کی، تیسری عوام کی، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی اسٹیبلش کی۔
اسٹیبلشمنٹ. میرے دوستو، فوج ہو، رینجرز ہو، تمام پولیس کے ادارے ہوں، تمام سیکٹریز یعنی سیکورٹی ادارے ہوں، یہ سب ملک کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ ملک کے کسی اور کام کے لیے. ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی خیر خواہی کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے، ہر دکھ سکھ سے ملک کا خیال رکھنے کے لیے یہ ادارے ہیں. اگر ہم انہی اداروں سے لڑیں گے، اگر ہم انہی اداروں سے جنگ کریں گے، تو یہ جنگ پہلے مجھے بتائیں ہیں کہا. جیسے ٹی ایل پی کر رہی ہے. ٹی ایل پی کے دوست جو میری نظر میں تقریباً، میں برا نہیں کہوں گا مگر یہ ضرور کہوں گا، میری نظر میں وہ کامل سمجھ نہیں ہیں. ان کو سمجھ اور تربیت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو کس نے رجسٹر کیا جماعت کو؟ جیسے پیچھے سپاہی صاحبہ گزر گئی، اس سے پہلے جو ہے نا بلیک لسٹ ہونے والی جماعتیں گزر گئیں، یہ بھی انہی سے بدتر جا رہی ہے. فار ایگزامپل مجھے یہ بتا دیں کہ کیا اپنے ملک کی عوام اور اپنے ملک کے اداروں کو تباہ کرنا یہی جہاد ہے، اور یہی سنت رسول ہے، اور یہی عشق رسول ہے؟ اور مجھے یہ بتا دیں کہ کیا عشق رسول فرض ہے؟ کیا عشق رسول میں کوئی جنگ ہوئی؟ کیا عشق رسول، غلامان رسول ہونے کے لیے کوئی جنگ ہوئی؟ وہ بتائیں ذرا، کہاں ہوئی وہ جنگ کہ رسول کے لیے کوئی جنگ کی گئی ہو؟ او بھائی، خدا کے لیے، رسول کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی. رسول کو تو آپ تو رحمت للعالمین تھے. سب سے پہلی بات یہ بھی یاد رکھنا، میں ایک مسلمان ہوں اور میرا دین مذہب اسلام ہے، اور دین مذہب اسلام یہ ضروری ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. کوئی مذہب نہیں ہے سوا یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش نے جو مذاہب بنائے ہوئے ہیں نا، شیعہ، سنی اور وہابی، اہل حدیث، اہل قرآن، اشاعت القرآن اور وہابی اور جی یہ ٹی ایل پی، لبیک اور فلاں فلاں فلاں، ایسے سینکڑوں اور ہزاروں یعنی آپ کے ملک میں یہ جماعتیں رجسٹر ہو چکی ہیں. سب سے پہلا سوال میرا تھا یہ کیسے رجسٹر ہوئی؟ اب دوسرا سوال، رجسٹر ہو گئی، کیا ان اداروں پر گورنمنٹ کی نظر نہیں ہے کہ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو جو بھی مسجد بناتا ہے اس کو بھی رجسٹر کیا جاتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کی نظر میں ہوتی ہے. مسجد تک گورنمنٹ کی، یعنی اسلامک سینٹر، انگلش میں کہتے ہیں اسلامک سینٹر، جو یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، دنیا کی کسی بھی کونے میں اسلامک سینٹر، وہ بھی رجسٹر ہوتا ہے گورنمنٹ کی کتاب میں. میں بڑے سلیس طریقے سے سمجھا رہا ہوں، مجھے آتی ہے انگلش، وہ اس میں بھی سمجھا سکتا ہوں، میں عربک میں بھی سمجھا سکتا ہوں. میں ایک سادہ سا انسان ہوں اور سادگی میں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ لبیک، کیا لبیک کے علماء ہیں؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے لبیک لفظ کس چیز کے لیے لگایا جاتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اور یہ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک. یہ کہاں کے دین، کہاں کا دین ہے؟ کہاں کا کسی مذہب؟ یہ شیعہ بتائیں مجھے، وہابی بتائیں، یہ اہل حدیث یا دیوبند، یہ بتائیں ذرا مجھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ؟ یہ کہاں ہے؟ یہ تو خود خدا کے رسول نے نہیں کہا کہ ایسے بولو. یہ کہاں سے جماعت بنا کے شروع ہو گئے؟ مجھے بڑی افسوس کی بات یہ ہے، سب سے بڑی افسوس زدہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اہل علم نہیں ہیں. یہ لوگ اہل علم نہیں ہیں، اہل عمل بھی نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے گھیرا ہوا ہے گاؤں ٹاؤنز کے لوگ، غریب لوگوں کو جمع کیا. ٹی ایل پی نے غریب لوگوں کو، میں نے دیکھ لیا ہے پورا سسٹم،
غریب لوگوں کو، یتامہ کو، مسکین لوگوں کو گھیر کر اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو جمع کر کے انہوں نے ایک فتنہ شروع کیا ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن سے ثابت ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ ایک اور بات ہے، الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ اکبر ہے، بڑا ہے قتل سے، فتنہ بڑا ہے قتل سے۔ یہ تو قرآن کی آیات ہے، کھولو ذرا دیکھو، اور احادیث میں بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فتنے سے مذاہب میں، عوام الناس میں، قوموں میں فساد پھیل جاتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یہ کوئی انسانیت کا کام نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اس کے آگے چلتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گئی TLP، لبیک والوں کی جماعت۔ اس کا تو مختصر میں نے بتا دیا کہ اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر ہندو لے لے، کہے لبیک یا رسول اللہ، تو وہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اگر ایک یہودی کافر آ کے لبیک یا رسول اللہ بول دے جبے کبے پہن کے، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور یہ الفاظ جو اللہ کے لیے منتخب ہیں، جیسے وزیر اعظم کے لیے لفظ منتخب ہے انگلش میں PM پرائم منسٹر، اور اردو میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم۔ یہ وزیر اعظم ہم لگا سکتے ہیں فواد چودھری پر، ہم لگا سکتے ہیں فیاض صاحب پر یا وزیر داخلہ پر۔ جو لفظ جس کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ اسی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہہ رہے ہیں جی لبیک یا رسول، لبیک۔ یہ تو اللہ کے رسول نے خود نہیں کہا کسی نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء ہے، آپ کے صحابہ نے نہیں بولا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کے ولی اولیاء اللہ اور امت میں سے کسی نے، یہ نئی جماعت اٹھی ہے جناب، لبیک لبیک۔ خدا کے لیے دین کو صحیح معنی میں استعمال کرو۔ دین کسی کے باپ کا نہیں ہے، اللہ کا رسول کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ یہ جو ایک گروپ اٹھ کے کہے کہ بس نبی میرا ہے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، یہ کوئی انسانیت کی بات نہیں۔ آپ تو رحمت للعالمین گزرے ہیں اور آئیں اور تھے اور رہیں گے۔ رحمت للعالمین کا کیا مقصد ہے؟ رحمت للعالمین کا مقصد ہے خدا کا رسول دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن جائے۔ رحمت میں ایک پیار محبت بانٹنے والے نبی بن کر آئے، اخلاق پیار تربیت سکھانے والے نبی بن کے آئے، سب کے لیے رحمت، ظلم و ستم کرنے والے نہیں بن کے آئے۔ آپ تو کفار کے لیے بھی رحیم تھے، آپ تو یہود و نصرانہ کے لیے رحیم تھے۔ اب تو یہاں سکھانے آئے ہیں دنیا میں، اللہ کی مخلوق کو سچ اور حق کی راہ بتانے آئے تھے، نہ کہ TLP لبیک والوں کی طرح یہ فتنہ پھیلانے آئے۔ فتنہ تو منع ہے، تو یہ کس چیز کی جماعتیں اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ وہ عورت بیچاری کار پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کا پچھلی طرف گھر ہے۔ اب یہ جہاں بلاگ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے اب اس جگہ کا نام تو نہیں آتا، لیکن یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ وہ بیچاری چیخ پکار رہی ہے کہ تم کیسے مسلمان ہو کہ میرا پچھلی طرف گھر ہے، یہ گلی ہے، یہاں سے گزر کے میں اپنے گھر میں جاؤں گی، تم نے کیوں بند کیا ہوا ہے؟ میں عورت ذات ہوں، اور میں یہ کہاں سے اتنے کلومیٹر دور جا کے میں پٹرول ساڑ کے میں وہاں گھر پہنچوں؟ کیوں بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ اسلام ہے تم راستے، اللہ کے رسول نے راستہ چھوڑنے، راستہ دینے، راستہ صاف کرنے کا حکم دیا، اور تم راستے بند کر کے کھڑے ہو۔ تم دیندار ہو اور تم کہتے ہو ہم غلامان رسول اور عشق رسول۔ او بھائی، کوئی دین نہیں ہے غلامان رسول، کوئی دین نہیں ہے عشق رسول، نہیں۔ دین ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے، اور حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ دین ہے۔ باقی یہ جو نئے تم نے دین بنائے ہوئے ہیں، یہ بدعت ہے، سمجھ گئے؟ کل بدعت ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار، سمجھ گئے؟ یہ دین نہیں ہے،
یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے، دین قرآن و اسلام میں ہے۔ یہ فتنہ ہے، یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہے، اس کو بند کرو۔ میں TLP سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ فتنہ بند کرے اور آرام سے اپنا کام کرے جو کرنے کا ہے، اور یہ کام ختم کر دے۔ اور حکومت کو، گورنمنٹ کو، جناب وزیر داخلہ کو میرے گزارش ہے، یہ الٹ پلٹ باتیں مت کرو۔ ہاں، آپ کے پاس پاور ہے، وزیر اعظم صاحب کے پاس پاور ہے، یہ لڑ کھڑا کے زبانیں مت استعمال کرو۔ سختی سے ان کا ایکشن لو، سختی سے ان سے ایکشن لو اور ان کو پکڑو، اور ان کی جماعت کو بالکل کسی بھی معاہدے کے ساتھ اب کوئی معاہدہ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے یہ غلطی کر لی کہ دوبارہ ان کو بحال کیا، اس جماعت کو دوبارہ پھر اب یعنی کہ بلیک لسٹ سے نکال کر ان کو پھر یہ فتنہ کرنے کا کام سونپا، تو یہ سمجھ لو کہ تمہاری بڑی 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 غلطی ہوگی جو انہوں نے کر دیا ہے، تباہی اس کی بھی، اور پوری دنیا میں تمہارا نام بدنام ہوگا۔ اس صف میں تم بھی کھڑے ہوں گے، وزیر داخلہ صاحب اور تمام حکمران جو پاکستان کی گورنمنٹ کے، پی ٹی آئی سے مراد یہ ہے، پی ٹی آئی کا، میں خود پی ٹی آئی کو ہیلپ کرنے والا کارکن ہوں، مگر یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جو چاہے کرتی رہے۔ پی ٹی آئی بہت اچھے کام بھی کر رہی ہے، لیکن اس میں غلطیاں بھی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو کہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ وزیر داخلہ صاحب، آپ وزیر داخلہ کس چیز کے ہیں؟ آپ کیوں لڑ کھڑا کے ابھی باتیں کرنا شروع کر دی؟ جب ایک چیز کو بین کر دیا اور پابندی لگا دی تو ختم کر دو بات، اس پر پھر کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ اگر یہ باتیں کرتے رہے کہ ادھر سے یعنی پکڑا ادھر چھوڑ دیا، ادھر سے بین کیا ادھر سے وہ بین ختم کر دیا، تو یہ تماشگیری ہے، یہ ملک چلانے کا کام نہیں ہے، یہ تماشگیری ہوگی، یہ ملک چلانے کا کام نہیں ہوگا، اور اس سے بربادی ہوگی، جیسے پہلی قومیں برباد ہوئی، سمجھ گئے؟ جیسے پہلے بھی ایسے ہوا ہے، کالعدم تنظیمیں جو آپ کالعدم ہو چکی ہیں، بلیک ہو چکی ہیں، اس کو بھی اس کی لسٹ میں ڈال کے بلیک لسٹ کر دیں، اور جتنے بھی ممبران ہیں اس تنظیم کے پکڑیں، گرفتار کریں، اور ان کو بلیک لسٹ میں ڈالیں، ان کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ ختم کریں، اور ان کو جیلوں میں ڈالیں۔ اس کا یہی حل ہے کہ ایک پولیس والا جس کی پیچھے اولاد ہے، پیچھے ماں باپ ہیں، پیچھے اس کو مار کے پھینک دیا، پھر اور پولیس کو مار کے پھینک دیا، یہ کل پھر یرغمال کیے 12 آدمی، اور پھر کئی مار دیا، اور 180 یا پتہ نہیں 70 اللہ عالم، یہ اتنے لوگوں کو جناب زخمی کر دیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کی آنکھ ٹوٹ گئی، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تماشا، ملک میں تماشا بنایا ہوا، کسی کے باپ کا ملک ہے یہ 23 یا 24 کم و بیش 23-24 کروڑ عوام کا میرے سمیت یہ ملک ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ TLP کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ لبیک والوں کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ دین اسلام یہ لبیک والوں کے باپ کا نہیں ہے، یہ دین، سمجھ گئے؟ یہ خادم رضوی جو جہنم رسید ہو گیا، اس کے باپ کا یہ ملک نہیں تھا، اور یہ اس کا بیٹا بھی اللہ کرے جہنم رسید ہو، اس کے باپ کا ملک نہیں ہے کہ انہوں نے، یا نہ ہی باپ کا کسی کا دین ہے اسلام۔ دین اسلام سب کے لیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے دین اسلام دیا ہے اپنی مخلوق کو، جو اس میں جائے گا وہ سلامت میں جائے گا، اور جو یہ فتنے TLP کی طرح فساد کریں گے ان کو آپ نے نہیں دیکھا یار۔ ڈیوٹی از ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی کرو، ہر وزیر کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے، اور اس ڈیوٹی کا حساب و کتاب دینا چاہیے۔ فار ایگزامپل وزیر داخلہ صاحب ہیں تو اس کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے اور حساب دینا ہے، اس ڈیوٹی میں کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے بھی جواب دہ ہیں اور قوم کے بھی جواب دہ ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ انسان نقصان میں ہے، کس میں ہے؟ نقصان میں ہے۔ جب تک ایک انسان حق پر کام نہیں کرتا، یاد رکھنا بات، TLP والے ہوں
یا حکمراں جماعت ہو یا عوام الناس ہو، کہ ایک بات یاد رکھنا، حق پر نہیں چلو گے، چاہے عدالت ہو فوج ہو، حق پر جو نہیں چلیں گے ان کو مصیبتیں نصیب میں ہیں، ان کے نصیب میں مصیبتیں ہیں، ان کے نصیب میں مصیبتیں ہیں جو حق پر نہیں چلے گا، اور جو حق پر چلے گا اس کو مصیبتیں تو آئیں گی لیکن صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صبر کریں گے، اور ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جو لوگ صبر کریں گے ان کے ساتھ ہے اللہ۔ تو یہاں جہاد کا کوئی بات ہی نہ رہی، کیونکہ اللہ نے کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سب سے پہلے حکم ہے کہ تم لوگ صبر کرو جب تمہیں مصیبتیں آئیں گی دین کی راہ پر چلنے کے لیے، سمجھ، دین کی راہ پر حق اور سچ بولنے اور بتانے پر تمہیں مصیبت آئے گی، تم صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو حق پر چلو تو صحیح، کیسے چلو گے حق پر؟ وہ حق ہے کیا؟ کہاں سے لاؤ گے حق؟ عدالت ہو چاہے فوج ہو، اس میں حق جب چلے گا تو پھر انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جو ملک میں فتنہ یہ پھیلا رہی ہے، آئے دن ان کے ہنگامے، آئے دن ان کے نئے بدعات و شرک کے قوانین۔ او بھائی صاحب، اللہ کے رسول کے دور، اور غور سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کا جو دور تھا وہ یہ تھا کہ قبریں بناؤ اور ان پہ مقبرے بنا کے قبر پرستی شروع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سرزمین، سعودیہ کی سرزمین پر تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اللہ عالم انبیاء آئے ہیں، قرآن وہاں اس سرزمین پر اترا ہے، جہاں انبیاء آئے ہیں وہاں کیا کچھ نہیں آیا ہوگا، قرآن آیا جہاں پر وہاں کیا کچھ نہیں ہوگا، ولی ہوں گے، اولیاء اللہ ہوں گے، مؤمنین ہوں گے، مخلصین ہوں گے، سب وہاں آئے۔ وہاں تو اس قسم کا کوئی یہ مقبرے اللہ کے رسول کے بغیر، اللہ کے رسول کی وہ بھی مسجد ہے، آپ نے مقبرہ نہیں بنوایا تھا، وہ مسجد نبوی ہے، وہاں حجرہ رسول حضرت حجرہ عائشہ تھا، وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ وہ ہے، کوئی مقبرے کا نیا حکم دیا نہ کیا، بس وہ ایک اوپر سے جو بنایا گیا ہے وہ ایک ریپیئرنگ ہے، اور اب کیا حضرت عثمان بقی میں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، کیا اس میں حضرت عثمان کا مقبرہ ہے؟ آپ کی بیویاں ازواج مطہرات کے مقبرے ہیں، اولاد ان کی، انبیاء صحابہ کی اولاد ان کے مقبرے ہیں۔ او بھائی، قبر ہے مٹی کی، مٹی میں بن کے آئے ہیں، مٹی میں جانا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہاں کوئی بھی وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، مقبرے کا کوئی حکم نہیں ہے، اور نہ ہی مقبرے کا کوئی اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور جب ہم جو چیز قرآن حدیث میں نہ ہو اس کو ہم شروع کر دیں، کیا وہ دین ہے؟ کیا وہ دین بن جائے گا؟ وہ تو بدعت ہے، وہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، وہ تو شرک ہے، وہ تو دین سے ہٹ کے بات ہے۔ ضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضالین میں سے اللہ نے سے دعا کی جا رہی ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگ جن پر تو نے انعام کیا ان پر، نہ کہ ضالین میں شامل کرنا۔ ضالین یہی ہے، گمراہ لوگ یہی ہیں، یہ ٹی ایل پی ہے، یہ گمراہ ہیں، یہ عشق 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 عشق، یہ کیا ہوتا ہے یار عشق عشق؟ او بھائی، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے والے کام کرو جو میں نے حکم کیا ہے، اللہ نے کہا ہے میں نے جو حکم کیا ہے وہ کام کرو، بس تم میری سنت پر چل رہے ہو۔ اور ایک اسلام ہونا چاہیے، ایک مسجد ہونی چاہیے، سمجھیے؟ یہ مدارس کس نے بنائے تھے؟ یہ کس چیز کی مدارس ہے؟ یہ اسکول ایک وقت کی حکومت ہے، اس کے پاس اسکول ہیں، اس کے پاس ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اور یہ مدرسے یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ کیوں ہیں؟
حکومت کے پاس تمام ادارے ہیں، یہ مدارس بھی حکومت کے پاس ہونے چاہیے، مسجدیں بھی حکومت کی. میں نے تو یہ جس ملک میں گیا ہوں وہاں ایسے ہی ہے، حکومت کے پاس ہے، تنخواہیں حکومت دیتی ہے، خادم سے لے کر محتمم تک اور ماسٹر تک اور ہیڈ ماسٹر تک سب کو، پروفیسر سب کو تنخواہیں حکومت دیتی ہے، تمام اخراجات حکومت اٹھاتی ہے. اور یہ مولویت، وہ ہمارے ایک سرائکی کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے ہی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں سے نمازی بننا سکا. تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آج کل کے جو ہے نا، جو ملا نے یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسجد ملا کی دکانیں ہیں ان مسجدوں کو گرا دیں. مولوی حضرات نے ان کو دکانیں بنایا ہوا ہے، مساجد مدارس کو. ہاں ان کا بزنس بتاؤ کون سے بزنس ہیں؟ ہاں جو سیاست میں آ گئے ہیں کچھ لوگ فضل الرحمان کی طرح، ان نے تو وہ بزنس اپنے بنا لیے، ورنہ یہ مولوی لوگ کے کون سے بزنس ہیں؟ وہ چندے سے پلنے والے لوگ. یہ عوام کا چندہ اور فنڈ باہر کا آتا ہے، اور یہ لوگ اپنی تنظیمیں بھی بنا لیتے ہیں، مدارس بھی بنا لیتے ہیں، اور جگہ جگہ بغیر کسی حکومت کے. نہ تو حکومت کے پاس اتنی پاور ہے کہ کسی کو دیکھے کہ وہ کون کیا کر رہا ہے، یہ منہ اٹھاتے ہیں وہاں مسجد بنا دی، منہ اٹھایا وہاں مسجد بنا دی، منہ اٹھایا وہاں مدرسہ بنا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں. حالانکہ یہ ایک مملکت میں، ایک ریاست میں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. ریاست کی اجازت کے بغیر ایک کھوکھا بھی نہیں لگنا چاہیے، ایک ریڑھی بھی نہیں لگنی چاہیے. ریاست سے اجازت اور سرٹیفکیٹ لو. طریقہ کار دنیا کا، جو دنیا میں ملک کامیاب ہوئے ہیں وہ ایسے ہوئے ہیں. ہم دنیا پھیر کے آئے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم ہے. جی ہاں. اور مولویت بیچاری ایک پنجرے میں، مسجد، مولوی کی دوڑ مسجد تک، بس وہ مسجد میں بن کے رہ گئے. ان کا دماغ مفلوج ہو گیا ہے، اور ان کا دماغ جو ہے نا موو ہو چکا ہے. یہ مسجد، یہ کھانا پینا اور مسجد اور نماز اور گھر اور بھی مسجد نماز گھر، یہ لوگوں کا دین. حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے دور دراز تک جانا پڑے تو جاؤ. کہاں تک؟ چین کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چین تک بھی جانا پڑے تو جاؤ. کیوں یہ مثال کیوں دی؟ مولوی صاحبان یہ تمہارے لیے، یہ دین کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں نا، یہ انہی کے لیے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تم لوگ جاؤ گے باہر، دیکھو گے دنیا کو، تمہیں کچھ پتہ چلے گا کہ دنیا کیسی ہے، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اور تم کیا کر رہے ہو. سمجھ اوپن ماحول ملے گا، تمہارا دماغ اوپن ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا دین اور کیا ہے، دنیا کیا ہے. لیکن یہ تو ہے نہیں. یہ تو بیچارے وہ طلباء غرباء لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے یتیم غریبوں کو چھوڑ کے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں. ان کا اللہ حافظ، ان کو جناب روٹی ایک وقت کی ملے یا نہ ملے، سوکھی ساکھی ملے نہ ملے، نو پرابلم. ان کے چندے آ رہے ہیں، ان کے گھر بن رہے ہیں. میں نے اللہ کو جان دینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نام نہیں لوں گا اس مولوی صاحب کا، میں دکھا سکتا ہوں، اور یہ میری ویڈیو اس کی گواہ ہے. اس مولوی صاحب نے انگلینڈ سے لے کر پاکستان کے تمام اداروں سے چندے اکٹھے کر کے اپنی ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی ہے. ایک بہت بڑی کوٹھی مسجد کے نام پہ، اور ایک یعنی کہ پیری پرستی کے نام پہ. پیر پرستی، یہ جو ڈھنگ بازیاں چل رہی ہیں اسلام دین کے نام پہ، حرام خوری، وہ بس کرتا رہا. اور پیسے اکٹھے کر کے، اکٹھے پیسے ہوئے مدرسے اور مسجد کے نام پہ. لیکن اللہ کو جان دیں، وہ مسجد وہیں پہ پرانی چرانی ٹوٹی پھوٹی کھڑی ہوئی ہے، اور کوئی مدرسہ نہیں ہے. لیکن اس کی کوٹھی جو ہے وہ ایک وائٹ ہاؤس ہے. میں دکھا سکتا ہوں، وائٹ ہاؤس ہے ایک بہت بڑا. میں نے پوچھا، ایک باقاعدہ پوچھا، اس نے خود بتایا، میں گیا وہاں. مول صاحب یہ اتنی بڑی کوٹھی بنا لیا آپ نے، مدرسہ تو نہیں ہے؟ نہیں بیٹا، بس یہ لوگوں نے دیا کہ آپ میرے نام پہ دیا کہ مجھے زندگی سکون سے گزارنی ہے، میرے بچوں کو مجھے
انہوں نے میرے نام پہ دیا ہے، مدرسے کے نام پہ بھی دیا ہے، مسجد کے نام پہ دیا ہے۔ تو کچھ میں مسجد، میں نے کہا مدرسہ تو ہے نہیں یہاں، بولتا ہے یہ مسجد میں کچھ لگانے کا پروگرام ہے اور کچھ کوٹھی پہ لگا چکا ہوں، کوٹھی پہ لگا چکا ہے، مسجد پہ لگا۔ غلط نہیں بیانی کروں گا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں ہمارے پاکستان میں۔ تو ایسے ہی ہو رہا ہے ہر جگہ، اور وہ کوٹھی یقین مانے وائٹ ہاؤس ہے، یہ جیسے ریونڈ کے محل بنائے ہوئے ہیں نا ان چوروں نے، اسی طریقے سے۔ اب میں آتا ہوں ان کی طرف، یاد دہانی آ گئی۔ ریونڈ باپ کو لے کے آ رہی ہے یہ مریم نواز وہاں سے، انگلینڈ سے، اور جب یہ دبئی پہ آئے، یعنی اسی دن کی بات ہے یا پہلے آگے کی اللہ عالم، دبئی کے ایئرپورٹ پر جوتی خرید رہی ہے، جوتی، ایک جوتی، اب اندازہ لگا رہے ہیں ایک جوتی 2,500-3 ہزار درہم کی پہنو گے، یعنی 1 لاکھ سے بھی اوپر کی پہنو گے۔ یہ کون سا دین یا کون سی سیاست یا کون سا مذہب بتاتا ہے کہ جس ملک کی عوام کے تم سیاستدان ہو، تم رہنما ہو، اور تمہارے پاؤں میں جوتیاں لاکھوں کی اور کپڑے ڈریسنگ لاکھوں کے ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے غریب، تمہارے پڑوسی، تمہاری عوام بھوکی مر رہی ہے، رات کو روٹی کھانے کی نہیں ہے، اور تم جوتیاں اور تمہارے لباس اور تمہاری اولاد۔ میں نے یہ یہاں تک سنا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کہ نواز شریف کے ٹوائلٹ میں سونے لگے ہوئے۔ اس کی بیوی، یہ جو مریم نواز ہے، اس کی بیٹیوں پہ کروڑوں کو، اربوں کا سونا دیا گیا گفٹ، اور ان کی اولادوں ارب پتی ہے، اس کی اولاد، ان کی اولاد ارب پتی ہے، تو یہ خود تو کیا ہوں گے؟ تو کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے آئے تھے، یا عوام کے ایک ملک، غریب ملک کی ریاست کو چلانے آئے تھے؟ مجھے اس سوال کا جواب وزیر داخلہ، وزیر اعظم صاحب دے دیں، عدالتیں، معزز عدالتیں یہ دے دیں جواب۔ فوج، اب پھر جب ہماری محسن قربان دینے والی فوج، دنیا کی عظیم ترین فوج، عظیم ترین کمانڈوز جو برسوں سے شہادتیں حاصل کرتے آ رہے ہیں، جب وہ کوئی بات کرے تو اس کے پیچھے بکواس، یہ ملک کی خیر خواہی ہے، یہ ملک کی خیر خواہی ہے۔ اگلے دن جو وزیر اطلاعات بتا رہے تھے، شہباز گل صاحب، وہ سچ حقیقت کہہ رہے تھے کہ 28 لاکھ سن 1990 میں شہباز شریف کے پاس تھا، اور آج اس کے پاس 6,000 پتہ نہیں کتنے کروڑ لاکھ ہیں، ملین، 6,000 کتنے ملین روپیز